دوستو، اگر میں آپ سے یوں کہوں کہ ایک ایسا ملک جہاں کے لوگ سونا پہنتے نہیں بلکہ اس میں کھاتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے امیر ملک قطر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ فی کس آمدنی 1 لاکھ امریکی ڈالر ہے، جو دنیا کے سپر پاور ملک امریکہ کی فی کس آمدنی سے بھی 2 گنا زیادہ ہے۔ دوستو، قطر مغربی ایشیا میں موجود ایک خود مختار اسلامی ریاست ہونے کا درجہ رکھتا ہے۔ قطر عرب جزیرے کے شمال مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ قطر ایک منفرد محل وقوع کا حامل ملک ہے، جس کے 3 اطراف میں پانی اور ایک سمت میں سعودی عرب اور UAE کا بارڈر لگتا ہے۔ قطر 11,581 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا میں 198 نمبر پر آنے والا چھوٹا ملک ہے۔ ایک سروے کے مطابق اس کی کل آبادی تقریباً 29 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جو دنیا میں 142ویں نمبر پر آتی ہے۔ دوحہ قطر کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ قطر کا پرچم سفید اور مہرون 2 رنگوں پر مشتمل ہے، جسے 1971 میں برطانیہ سے آزادی کے فوراً بعد اپنایا گیا۔ قطر پاکستان سے 1867 اور بھارت سے 2846 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اگر آپ پاکستان اور بھارت سے قطر کام کی غرض سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بآسانی اس کا ویزا مل جائے گا اور آپ قطر میں کنسٹرکشن کے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی شہریوں کے لیے 30 دن کا آزاد ٹورسٹ ویزا بھی دستیاب ہے، لیکن پاکستان سے قطر جانے والوں کے پاس پولیو کے خلاف ویکسین کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ قطر کی کرنسی کو قطری ریال کہا جاتا ہے۔ ایک قطری ریال پاکستانی 45 روپے اور بھارت کے 20 روپوں کے برابر ہے۔ قطر کی کل GDP 357 بلین $، ہے، جو دنیا میں 91 نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ 2016 میں قطر نے تیسری بار دنیا کے امیر ترین ملک ہونے کا اعزاز برقرار رکھا۔ قطر میں کسی بھی چیز پر کوئی بھی ٹیکس لاگو نہیں ہے، لیکن موجودہ حکومت نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ انسانی صحت کے لیے مضر اشیاء پر ٹیکس لگایا جائے گا، جن میں فاسٹ فوڈ، انرجی ڈرنکس اور تمباکو کی مصنوعات شامل ہیں۔ قطر کا شمار دنیا کے 10 سب سے زیادہ قدرتی گیس پیدا کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ تیل اور گیس کی بدولت ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والا قطر دنیا کا دوسرا ملک ہے۔ قطر کے ہوٹلز اور اپارٹمنٹس کا شمار دنیا کے دیگر لگژری اور مہنگے ہوٹلز میں ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک کمرہ کرائے پر لینے کے لیے آپ کو 1 مہینے کے لیے کم سے کم 1 سے 2 لاکھ تک کی رقم ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ قطر میں رہنے والے لوگوں میں 60% سے زیادہ لوگ غیر ملکی ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد ہندوستانی لوگوں کی ہے، جبکہ پاکستانی، سری لنکن، بنگلہ دیشی، نیپالی، فلپائنی اور مصری لوگ بھی بڑی تعداد میں رہائش پذیر ہیں۔ اسلام قطر کا سرکاری مذہب ہے اور سب سے زیادہ آبادی بھی مسلم لوگوں کی ہے۔ اس کے علاوہ 13.8% عیسائی، 13.8% ہندو، 3.1% بدھ اور 3.1% دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ قطر میں شرعی قانون نافذ ہے اور ملک میں آئینی بادشاہت رائج ہے۔ شیخ تمیم بن حمد ال ثانی ملک کے 8ویں اور موجودہ بادشاہ ہیں۔ شرعی قانون ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم جنس پرستی کی سزائے موت ہے۔ ملک میں شراب پینے اور بیچنے پر پابندی عائد ہے، لیکن غیر ملکی سیاحوں کی آمد کی وجہ سے غیر مسلموں کو شراب اور سور کا گوشت درآمد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ عربی قطر کی قومی زبان ہے۔ قطر میں پاکستان اور انڈیا کی طرح اسکولوں، سرکاری دفاتر اور کاروباری شعبے میں انگریزی زبان کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ فٹ بال قطر کا سب سے مقبول کھیل ہے۔ قطر کی دیگر مقبول کھیلوں میں ہینڈ بال، باسکٹ بال، والی بال، پیراشوٹ اور ہیومن ریس جیسی کھیلیں شوق سے کھیلی جاتی ہیں۔ قطر ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود 2022 کے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کا اعزاز بھی حاصل کرے گا، جس کے لیے ملک میں 10 اسٹیڈیم تیار کروائے جا رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ فٹ بال قطری لوگوں کا شوق ہی نہیں بلکہ جنون ہے۔ قطر یونیورسٹی ملک کی سب سے پرانی اور بڑی یونیورسٹی ہے، جو 1973 میں قائم کی گئی۔ قطر میں مسافروں کے آنے جانے کے لیے بس اور ریلوے کا وسیع اور بہترین نظام موجود ہے۔
यहाँ पर ड्राइविंग राइट हैंड है और कतर और बहरीन को आपस में मिलाने के लिए समुंदर पर एक सड़क बनाई जा रही है। कतरी हुकूमत का दावा है कि 2022 के फीफा वर्ल्ड कप से पहले इस रोड को लोगों के आने जाने के लिए खोल दिया जाएगा। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो हर साल 5 करोड़ मुसाफिरों को हैंडल करता है। हमद पोर्ट कतर की अहम बंदरगाह का दर्जा रखती है जो दोहा के जनूब में वाक़या है। इस बंदरगाह की तमीर 2010 में शुरू हुई और इसे 2017 में सरकारी तौर पर ऑपरेशनल बना दिया गया। ये बंदरगाह दीगर ममालिक के साथ LNG की एक्सचेंज के लिए वसी पैमाने पर सहूलत फराहम करती है। कतर की सकाफत में दीगर मशरकी अरब ममालिक की तरह इस्लामी सकाफत का गहरा असर है। कतर आर्ट मार्केट में दुनिया का सबसे बड़ा ख़रीदार है। कतर की मुसल्लह अफवाज 11,800 अफराद पर मुश्तमिल है। कतर का दिफाई निज़ाम अमेरिका और बरतानिया के ज़ेर कंट्रोल है, जिसके लिए कतर हर साल अमेरिका और बरतानिया को मुआवजा अदा करता है। 2015 में कतर दुनिया का 16वां बड़ा हथियार दरामद करने वाला मुल्क था। कतर के रवायती खानों में चावल और मटन से बनाई जाने वाली डिश मकबूस, जिसे ख़ास तौर पर शादी के वलीमे में मेहमानों के लिए पेश किया जाता है। इसके अलावा शहद, खजूर, ऊँट का गोश्त, मछली, कावा बहुत ज़्यादा पसंदीदा खानों में शामिल हैं। कतर में औसत उम्र 78 साल है। कतर का मौसम मोतदिल और इंतहाई गर्म समझा जाता है। यहाँ पर गर्मियों में दर्जा हरारत 40 सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। कतर सेहत पर अपनी GDP का 2.2% खर्च करता है। तारीखी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो आसार कदीमा से पता चलता है कि कतर में 400 साल कबल अज़ मसीह से लोग यहाँ आबाद थे। वक़्त के लिहाज से कतर पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। कतर का कॉलिंग कोड +974 है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो जो यकीनन आपके लिए एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन का ज़रिया बनी होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।